الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. برادران اسلام، حضرات محتشم، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ارشادات عالیہ کا درس شروع ہے اور آپ کی تعلیمات کو ہم سننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ کریم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے اور آپ کی تعلیمات کو صحیح سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے منگل کے دن عشاء کے وقت اٹھارہ شعبان سن 545 ہجری کو مدرسہ میں ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ اب سماعت کریں. کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے لوگوں کے لیے زینت بنائی ایسی چیز کے ساتھ جس سے کہ وہ محبت رکھتے ہیں، اور اللہ کا مقابلہ کیا ایسی چیز سے کہ وہ نفرت رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات کرے گا ایسے حال میں کہ وہ اس پر غضبناک ہے. استغفر اللہ. اب آگے کہتے ہیں، منافقو نبوت کے کلام کو سنو، دنیا کے عوض آخرت کو بیچنے والو، مخلوق کے عوض خالق کو فروخت کرنے والو، باقی کے بدلے فانی کو مول لینے والو، باقی کے بدلے جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں ان کے بدلے فانی کو مول، یہ فانی، یہ دنیا فانی، فانی کو مول لینے والو، تمہاری تجارت خسارے میں ہے. اللہ، تمہاری تجارت خسارے میں ہے، تمہارے سرمایے جاتے رہے، تم پر افسوس، تم اللہ کے غصے اور غضب کے سامنے پیش ہوتے ہو، کیونکہ جس نے لوگوں کے لیے ناجائز زینت بنائی اس پر بے شک اللہ غضبناک ہے. اپنے ظاہر کو شرع کے آداب سے مزین کر اور اپنے باطن سے مخلوق کو نکال، ان کے دروازوں سے واپس آ اور ان کو اپنے دل سے فانی سمجھ، گویا کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں. ان کے ہاتھوں سے نفع اور نقصان نہ دیکھ،
تو قالب کی زینت میں لگا رہا اور قلب کی زینت ترک کر دی. قالب کی زینت میں لگا رہا. اب کیا کہنا ہے اس گوشت پر؟ آنے تو یہ جسم کی خوبصورت کرنا رہے، دل کو جسم نی زینت لگا رہے تے دل نی زینت نہیں کیتی، دل کی مزین نہیں کیتا، دل کی صاف نہیں کیتا، دل نی تطہیر نہیں کیتی. اور دل کی زینت توحید اور اخلاق اور اللہ پر اعتماد اور اس کے ذکر اور غیر کو بھلا دینے سے ہے. کیا فرمانے؟ دلینی زینت کس طرح حاصل ہو سی؟ توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ماننا، اچھے اخلاق، اللہ پر اعتماد بھروسہ. او مڑا مالک ہے، میں جتنے مرضی ہو سا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری رزق عطا فرما سن اور بہتر رزق عطا فرما سن. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد اور اس کے ذکر، اللہ نے ذکر اور غیر کی بھلا دینے نہ، یعنی اس دل وچوں غیر نی محبت نکلی جائے. سبحان. محبت کس نہیں ہوئے؟ اللہ کریم نے، اپنے پالن ہار نے. ہاں؟ اور جس سے یہ چیزاں ہوئی جیسے پھر کہ دل مزین ہو سی، زینت ہوئی جیسی، دل خوبصورت ہوئی جیسی. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا العمل الصالح هو الذي لا يحب ان يحمد علیہ. عمل نیک وہی ہے جس پر تعریف کی امید نہ کی جائے. سبحان. آخرت کے اعتبار سے دیوانے اور پاگل، دنیا کے اعتبار سے مجسم عقل، یہ عقل تمہارے لیے مفید نہیں ہے. ایمان کے حصول میں کوشش کر، اس حال میں کہ تجھے ایمان حاصل ہو جائے. توبہ کر. کیا کر؟ توبہ کر اور عذر کر اور شرمندہ ہو. اپنی آنکھوں سے خساروں پر آنسو بہا. اپنے جو نقصان کیتا، جو نیکیاں نے والے نال تو حاصل نہیں کیتا، گناہ نے دلدل ہی پھنسا رہا ہے. فرمایا اس نے پر کیا کر؟ آنسو بہا، رو. کیونکہ خوف خدا سے رونا گناہوں کی آگ اور غضب الہی کی آگ کو بجھا دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رونے نال کس قدر کرم ہونا ہے. خوف خدا سے رونا، اللہ کے خوف سے رونا ایک گناہ نی آگ اور غضب الہی نی آگ کی بجھائی چھوڑنا ہے. سبحان اللہ. جب دل سے توبہ کرو تو سچی توبہ کا نور چہرے پر روشن ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس پر کیا فرمانی سے سچی توبہ کر سو تو چہرے پر کیا آئی جیسی؟ نور آئی جیسی. الحمدللہ کتنے چہرے مزین ہوئی جانے. الحمدللہ جیسے سچی توبہ کرنا انہیں چہرے پر ایک خاص روپ آئی جانا، خاص نور آئی جانا. سبحان. تے گناہ نال چہرے نہ نور ختم ہو جانا، گناہ کرنے نال چہرے نہ نور ختم ہو جانا. بیٹا اپنے باطن کی حفاظت کر. سبحان. اصل ظاہر نے لبادے کی اوڑنے رہنے. ہاں لباس تھوڑا جا خراب ہو گئے، ٹھیک ہو سیدھے جا سا. ظاہر صفائی بجا ہے، لیکن اس ظاہر صفائی ہے، اس طریقے نہ باطن صفائی بھی ضروری ہے. بیٹا اپنے باطن کی حفاظت کر. حضور پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے باطنی حفاظت. بیٹا تو مراد آپ نے سے محبت کرنے والے ہر بندہ. جب حفاظت پر قدرت حاصل ہو جائے تو غلبہ کی حالت میں معذور ہے، کیونکہ محبت پردے اور ستر کی دیواروں کو گرا دیتی ہے اور حیا اور وجود اور مخلوق کے دیکھنے کی دیواروں کو ویران کر دیتی ہے. سبحان. تکلف والے کو اس کے نکالنے کا حکم ہے، اور جو مکلف مغلوب ہے وہ اس کی خاک قدم ہے، قدم سے سرما لگاتا ہے، کیونکہ وہ نفس والا اور یہ قلب والا ہے، اور وہ مخلوق والا اور یہ سب والا ہے. اور
کس قدر کرم. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمانے؟ کیونکہ وہ نفس والا اور یہ قلب والا ہے، اور وہ مخلوق والا اور یہ رب والا ہے. کوشش کر کہ تو نہ ہو بلکہ وہی ہو. کوشش کر کہ ضرر کے دفع اور نفع کے حصول میں تیری طرف سے حرکت نہ ہو. جب تو ایسا کرے تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے ایک خادم قائم کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو نا خادم کس نے واسطے قائم ہو سی؟ اس بندے واسطے جڑا اللہ نہ بنی جیسی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ تیرے لیے ایک خادم قائم کر دے گا جو تیرا محافظ ہوگا، حفاظت کرے گا، اور تجھ سے سب طرح کی ایذا دور کرتا رہے گا. سبحان اللہ. تھی کوئی تکلیف وچ نہیں رہن دینا. ساریاں ایذاواں ساریاں تکلیفاں تواڈے تو دور کری چھڑ سی. اس کے ساتھ ایسا ہو جیسا مردہ شو کے ہاتھ میں میت ہے، اور جیسے اصحاب کہف جبریل علیہ السلام کے ساتھ تھے، اس کے ساتھ بلا وجود اور بلا اختیار اور بلا تدبیر ہو جا. اس کے سامنے ایمان اور نفس کے قدموں پر ثابت رہ. اس کی قضاؤں اور قدروں کے مصائب کے نزول کے وقت اس کی تقدیر پر ایمان کے ساتھ ثابت اور قائم رہ. ایمان تقدیر کے ساتھ قائم ہے اور نفاق تقدیر سے واقفہ ہے. منافق پر جس قدر دن اور رات گزرتے ہیں اس کا جسم دبلا اور حرص اور عادت اور نفس موٹا ہوتا ہے. اس کے باطن اور دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. اس کے گھر کا دروازہ سجا ہوا اور اندرون خانہ ویران ہے. اللہ کا ذکر زبان سے کرتا ہے دل سے نہیں. اس کا غصہ نفس کے لیے ہے اللہ کے لیے نہیں. ایمان والا منافق کی ضد پر ہے. اس کا ذکر زبان اور دل سے اللہ کے لیے ہے، اور اکثر اوقات میں اس کا دل ذاکر اور زبان ساکت ہوتی ہے. اس کا غصہ اللہ اور رسول کے لیے، اپنے نفس اور حرص اور عادت اور دنیا کے لیے نہیں ہے. نہ کسی حد پر حسد کرتا ہے اور نہ اس پر کوئی حسد کرتا ہے. حظ والوں کے حظوظ میں نزا نہیں کرتا ہے. یاد رکھیں یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے فرمودات میں سے، آپ کے ارشادات عالیہ میں سے چند ایک باتیں. ابھی وہ بیان کافی لمبا ہے، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی یہاں ہی سے آگے بیان کیا جائے. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ایک ایک لفظ کو دل و جان سے مان کر اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. یہی غوث پاک کے ساتھ سچی محبت عقیدت کا ثبوت ہے. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ظاہر سے بڑھ کے باطن کی صفائی کی اللہ توفیق عطا فرمائے. دلوں کو صاف کرنے، ہر قسم کی گناہوں اور ہر قسم کے غلط خیالات کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.